الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر میرے استاد اور میرے شیخ اور ہم سب کے محسن حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن سے ہم نے ڈھیر ساری شفقتیں اور عنایتیں حاصل کی ہیں، حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دے۔ آدمی جب تک اس دل کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اس وقت تک اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کتنی بیماری ہے اور کتنے مرض میں یہ مبتلا ہے، اور جب اس کے علاج کی طرف توجہ دیتا ہے تو پھر معلوم پڑتا ہے
کہ میرا دل تو ایک ویران پڑا ہے۔ شاعر کہتا ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بسنی بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے۔ جس طرح بستیوں کے آباد ہونے میں ایک لمبا زمانہ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس دلوں کی علاج کرنے کی طرف جو توجہ دیتا ہے تو اس میں ایک زمانہ لگ جاتا ہے۔ اس دل کے اندر اگرچہ ایمان ہے لیکن اس کے ساتھ کبر ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عجب ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ دل کے بڑے بڑے مرض ہیں۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، یہ مجلسیں قائم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے فلودی میں برکت کالونی میں تھی اور وہیں سے آپ کے یہاں کا انتخاب ہوا تھا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے عظیم دولت عطا فرمائی اور سب سے بڑی دولت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور جن کے فضائل عصر کی نماز کے بعد ہمارے محترم مفتی زبیر صاحب نے مستقل ایک لمبی تعلیم کی تھی۔ جو لوگ اس میں موجود تھے وہ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے کمالات تھے، کتنے معجزات تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا تعلیم کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا اور ہوائیں ان تخت کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتی تھی، لیکن دوستو یاد رکھنا وہ تخت آسمان کے نیچے چلتا تھا۔ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت مکہ سے اٹھا، ایک آسمان، دو آسمان، ساتوں آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچ گیا، جہاں پر جبریل امی جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ رب العزت کی تجلیات سے میرے پر جل جائے۔ جہاں پر فرشتے نے اپنے آپ کو پہنچنے کے لیے عاجز بتایا، آمنہ کے لال، مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ اور آپ جب ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج عطا فرمائی، جب معراج میں آپ پہنچے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور میں جب دربار میں پہنچے، اللہ رب العزت نے پوچھا محمد میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو میری قولی فعلی بدنی جتنی عبادتیں ہیں مولا کریم وہ آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے میں تحفہ لے کے آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں یہ تحفہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے جواب کے اندر ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیا، اور کیا دیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ پر سلام ہو، آپ پر برکتیں ہو۔ پھر آپ نے دیکھو وہاں امت کو آپ نہیں بھولے اور آپ نے یوں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہمارے اوپر بھی جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر سلام ہو۔ جبریل امی پیچھے کھڑے تھے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات مکمل ہو گئے۔ اس لیے جو بندہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 مرتبہ سلام پڑھتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر التحیات نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، اور آپ وہ سلام پڑھیں گے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں، شاعر کہتا ہے محمد پیار ہے تم سے اس لیے بلایا ہے ہم نے، ہم تو بلایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر خاموش بیٹھے تو حق نے یوں فرمایا یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں سرمایہ نہیں کرتے۔ یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں سرمایہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے سوچا کہ میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش پہ پہنچ کر اس امت کو یاد کر رہے ہیں وہرے امتی تیرے گھر میں شادی آتی ہے، تو تیرے گھر کے نوکر کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو تجھ سے روٹھا ہے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس خوشی کے موقع پہ اگر تو ناراض کرتا ہے تو کالی کملی والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے۔ تیرے گھر میں غمی آتی ہے، تو جب لین دین اور تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کے سب کو خوش کرتا ہے، لیکن میرے آقا کو تو ناراض کرتا ہے۔ آپ عرش پہ گئے اور آپ نے اس بات کو اللہ رب العزت نے محسوس کیا کہ آپ کچھ غم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا تجھے امت کا غم ہے، تجھے امت کا غم ہے، عہد کرتے ہیں بخش دیں گے۔ تجھے امت کا غم ہے، عہد کرتے ہیں بخش دیں گے۔ اے محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، اب ہمیں چاہیے کہ اس نبی کی اطاعت کرے، ان کے لائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میں جو طریقہ لے کے آیا ہوں اس طریقے کو اپنا لو، اور اگر تم اس طریقے کو اپناؤ گے تو میں تمہیں دنیا میں 2 انعامات سے نوازوں گا، میں تمہیں 2 انعامات سے نوازوں گا۔ سب سے پہلے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم بیاہ میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، لین دین میں، تجارت میں صبح اٹھنے سے لے کے شام تک اور سونے سے لے کے صبح تک پوری زندگی اگر آپ کی سنت کے مطابق ہو جائے گی، سب سے پہلے انعام ملے گا کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ جس سے محبت کرتا ہے
اللہ جس سے محبت کرتا ہے آسمان دنیا پر اعلان ہو جاتا ہے، زمین پر جو فلاں شخص رہتا ہے اس سے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ جب آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے فیصلے دنیا پر آتے ہیں اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، ایک ایک بات پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ حکومت کی کرسی پہ ہو، چاہے وہ کاروبار کرتا ہو، چاہے تجارت کرتا ہو، چاہے انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہو، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرے۔ میں ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت کی تنگ دامنی ہے۔ ایک مرتبہ خلفائے راشدین کا ذکر چلا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی زبان کھولی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آپ کی زبان رک گئی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کو اس طرح بے ہوش کر دیا؟ کچھ اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد کہنے لگے، اسی مسجد نبی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک عورت نومولود بچے کو لے کے آئی، ایک عورت ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس بچے کو لے کے آئی اور کہا امیر المؤمنین یہ جو بچہ ہے یہ آپ کے بیٹے ابو شہمس۔ آپ نے واقعے کی تحقیق چاہی، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں بنو نجار کے باغ کے پاس سے گزر رہی تھی اور آپ کا بیٹا شراب کے نشے میں تھا اور آنن فانن اس نے میرے اوپر حملہ کیا اور میری عزت والی چادر کو اس نے تار تار کر دیا اور اسی سے میرے حمل ٹھہر گیا۔ اب جب مجھے درد ذہ ہونے لگا، جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوا، میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ میں نے سوچا اس بچے کو قتل کر دوں اور ہمیشہ کے لیے میرے اوپر جو یہ بدنما داغ لگا ہوا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دھوپ دوں، لیکن خوف خدا نے میرے دامن کو پکڑ لیا، لیکن اللہ کے ڈر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ایک تو زنا کا گناہ کیا تھا اور اب دوسرا قتل کا گناہ مت کر۔ اللہ کا ڈر تھا، اسی لیے امیر المؤمنین میں آئی ہوں تاکہ موت آنے سے پہلے مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے، گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو شہمہ گھر ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ ہاں گھر پہ ہے۔ اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے؟ کھانا کھا رہا۔ آپ نے جاتے ہی فرمایا بیٹا کھانا کھا لو، شاید یہ تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہو۔ اب کیا تھا، چہرے کا رنگ بدل گیا اور پوچھا وہ جو بنی نجار جو باغ تھا اس کے پاس ایک فلاں عورت تھی، اس کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی تھی، وہ بھی امیر المؤمنین کا بیٹا تھا۔ غلطی تو ہو گئی لیکن فوراً اپنی گردن کو جھکا دیا، معلوم ہو گیا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ آپ نے وہاں سے پکڑا اور کہا چلو، اور اعلان کیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو جمع کر دیا جائے، اعلان کر دیا۔ یہ اپنے باپ کے پاؤں پکڑتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھے بند کمرے میں آپ کو جو سزا دینی ہے، مجھے جو سزا دینی ہے آپ سزا دے دیجئے، لیکن مجھے مجمع کے سامنے مت لے جائیے۔ کہنے لگے بیٹا میں تیرا خیال کروں
یا میرے محبوب کے حکم کا خیال کروں، میرے اللہ کے حکم کا خیال کروں؟ میرے اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ زانی کو جب سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک تعداد وہاں موجود ہونی چاہیے۔ بیٹے کو پکڑ کے لے آئے اور کہا عورت سچی ہے اور اس نے گناہ کیا ہے، جلاد کو حکم دے دیا اس کے کوڑے لگائے جائیں۔ جلاد بھی تھر تھر کانپنے لگا، امیر المؤمنین کے بیٹے کے کوڑے کس طرح لگائے جائیں؟ آپ نے کہا تم میرا خیال کرتے ہو یا میرے بچوں کا خیال کرتے ہو یا حلیمہ کی بکریاں چرانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لے کے آئے تھے اس کا خیال کرتے تھے؟ تم اللہ کا حکم پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حد قائم کر کے گئے ہیں اس حد پہ تمہیں عمل کرنا۔ اب کیا تھا، جب کوڑا لگتا تھا یہ چلاتا تھا، عمر فاروق بیٹھ گئے۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک کے اولاد ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے جب اولاد کے کوڑے لگتے ہیں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور جلاد کو حکم دے دیا جلدی حد کو پوری کی جائے۔ جب کوڑا لگتا تھا یہ چیختا تھا، معافی کی درخواست کرتا تھا، التجا کرتا تھا، آپ صبر کی تلقین کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا صبر کر، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ طریقہ دے کے گئے ہیں۔ صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں اور نمناک آنکھوں سے اپنے لال کو دیکھ بھی رہے۔ اب کیا تھا، ادھر 80 کوڑے لگے اور ادھر اس کی آواز بند ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ نہیں جلدی 100 کوڑے پورے کیے جائیں۔ امیر المؤمنین کی عورت گھر سے نکلتی ہے، روتی ہوئی نکلتی ہے اور کہتی ہے امیر المؤمنین سے درخواست کر دو کہ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک پیدل حج کروں گی اور ایک پیدل عمرہ کروں گی، اس کے 20 کوڑے معاف کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے آقا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ کوڑے کے بدلے میں کوڑا ہی لگے گا، اس کے بدلے میں حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر 100 کوڑے لگے ہیں اور ادھر بیٹے کی روح پرواز کر گئی ہے، بیٹے کی روح نکل گئی ہے۔ جلدی سے جاتے ہیں اور اپنے لال کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے سلام کہتے ہیں، میرے آقا کو یہ سلام کہہ دینا، اور جب پوچھیں تو یہ بتا دینا کہ آپ جو طریقہ دے کے گئے تھے اس طریقے کو دنیا میں رائج کر رہے ہیں۔ دوستو، جب یہ ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، یہ دریائے دجلہ کے کنارے جا کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے دریائے دجلہ، جس کے حکم سے تو چلتا ہے ہم اسی کے حکم سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جس کا تو محکوم ہے اس کے ہم مامور ہیں، ہم ہر جائی نہیں یکجائی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، تیری موج اور تیری طغیانی سے ڈرتے ہوں گے ڈرنے والے۔ اور یہ کہتے ہوئے سعد بن وقاص اپنے فوج کے ساتھ گھوڑوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیتے ہیں، اور دریا کی موجیں جس طرح تخت پہ ایک بادشاہ بیٹھتا ہے ایسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو تخت پہ موجیں سوار کر کے دریا پار کروا دیتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے موج دجلہ یاد ہے تجھ کو جب پہنچا تجھ پہ سفینہ میرا۔ تو دوستو بزرگوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے محبوب بننے چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرو۔
تو اس سے دو انعام دیے جائیں. پہلا انعام اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. دوستو اگر اللہ گناہوں کو معاف کر دے تو پھر تو ہماری زندگی بن جاتی ہے. اور خدا نہ کرے اگر اسی طرح گناہوں سے ہمارا دامن بھرا ہوا ہم لے کے چلے گئے، کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں. اسی لیے دوستو بزرگوں یہ مجلسیں قائم ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کو دھو لیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال اور اولاد یہ کام نہیں آئے گی بلکہ اللہ رب العزت کے وہاں تو سنورا ہوا دل کام آئے گا. اور دل کو سنوارنے کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے. آتا ہے برکتیں آنے کے 4 اسباب ہیں. کتنے اسباب؟ 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. سب سے پہلے تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، ہر وقت اللہ سے ڈرنا. اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا اس سے رک جانا، اسی کا نام تقویٰ. دوسرا نمبر ذکر الہی. اللہ کا فضل ہے اتنے بڑے مجمع نے بیٹھ کے یہاں پر ذکر کیا. برکت کے 4 اسباب، پہلا چیز تقویٰ، دوسرا ذکر الہی، اور تیسرا دعا بارگاہ الہی. اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. دوستو بزرگوں ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.